بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس واقعہ کو، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث مبارکہ کے اور اس واقعہ کے راوی ہیں، نوجوان صحابی ہیں، انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی سیادت و قیادت میں ایک غزوہ میں شریک تھے، اور یہ غزوہ قبیلہ جہینہ سے ہو رہا تھا، اور قبیلہ جہینہ مدینہ کے گرد و نواح میں ایک بڑا اور مضبوط قبیلہ تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کا رخ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہے، قبلہ کی طرف ہے، اور دشمن سامنے کھڑے ہیں، درمیان میں چند ایک کھجور کے درخت ہیں۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں، سنو، ہم ظہر کی نماز با جماعت ادا کریں گے۔ چنانچہ پورا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ظہر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے۔ جب مسلمان نماز ختم کر لیتے ہیں تو کفار کفِ افسوس ملنے لگتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، ہم نے ایک بہت قیمتی جو وقت تھا، ہمارا سنہری وقت تھا، وہ ہم نے ضائع کر دیا، سنہری جو ہمارا موقع تھا وہ ضائع کر دیا۔ وہ کیا کہ جب مسلمان اپنے ہتھیار رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب سب سجدے میں گئے تھے، ہم اتنے قریب کھڑے تھے، اگر ہم یکبارگی ان پہ حملہ کرتے تو اس جنگ کو آسانی سے جیت سکتے تھے، جو موقع ہم نے ضائع کر دیا۔ کفار کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کو بڑے قریب سے جانتے تھے، کہنے لگے ساتھیوں غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، ابھی کچھ ہی دیر میں مسلمانوں پر ایک اور نماز آنے والی ہے، اور وہ نماز مسلمانوں کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے۔ رک جائیے، یہ کون گواہی دے رہا ہے، اور یہ کون سی نماز آنے والی ہے؟ نماز عصر۔ اور کون گواہی دے رہا ہے؟ مسلمانوں کے دشمن کفار گواہی دے رہے ہیں کہ عصر کی نماز ایک مسلمان کو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اور غور کیجئے ذرا، آج ہم نے اس نماز کو کیسے برباد کیا ہے، کیسے ضائع کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے نہیں 2-2:30 بجے آفس سے آتے ہیں، کھانا کھایا، ابھی تو عصر کی نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، ذرا کیلولہ کر لیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، اور ان کا وہ کیلولہ چلتا ہے 1.5-2 گھنٹے۔ 4:30-5 بجے اٹھتے ہیں، وضو کیا ہے، پکا نمازی، اور 4 ٹھونکے مار کر اللہ پہ احسان کر دیا۔ بڑے خسارے کا سودا ہے میرے بھائیوں، بڑے خسارے کا سودا ہے۔ غور کیجیے عصر کی نماز کتنی قیمتی ہے، اس کی گواہی مسلمان نہیں، مسلمانوں کے دشمن دے رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن فرمایا خصوصی طور پر صلاۃ الوسطیٰ کی، اور علماء امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کفار تیار ہیں، اتنے میں وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ خبر دے دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم پر حملہ ہوگا، لیکن کہیں پر اس بات کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا کہ منع کیا گیا ہو کہ عصر کی نماز نہ پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حکم دیتے ہیں کہ سنو، ہم عصر کی نماز بھی با جماعت ادا کریں گے۔ حضرت جابر وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس بار تمام لوگ اپنے اپنے ہتھیار باندھے رہیں، اور پورا لشکر اس بار 2 صفوں میں تقسیم ہو جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ورکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکعنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں، پورا لشکر رکوع میں جاتا ہے۔
کفار تیار ہیں جب مسلمان سجدے میں جائیں گے ہم حملہ کر دیں گے، لیکن یہ کیا، پہلی صف والے سجدے میں چلے جاتے ہیں، دوسری صف والے کھڑے ہو جاتے ہیں قیام میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام میں آتے ہیں پچھلی صف والے آگے چلے جاتے ہیں اور آگے والے پیچھے آ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پورا لشکر اللہ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز عصر کو باجماعت ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے ذرا، جنگ کی حالت ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے عصر کی نماز باجماعت ادا کرائی۔ وجہ کیا تھی؟ ہمارے دین میں تمام نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن خصوصی طور پر عصر کی جو نماز ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور خصوصی طور پہ عصر کی نماز کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی